نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم۔ ظلمت میں ماہتاب خزاں میں گلاب ہے، ظلمت میں ماہتاب خزاں میں گلاب ہے، قرآن رنگ و نور کا ایسا نصاب ہے، آیات حق کا پڑھنا تلاوت ہے نور کی، واللہ یہ کتاب نہیں آفتاب ہے، ناداں یہ گفتگو ہے خدا کی بشر کے ساتھ، ناداں یہ گفتگو ہے خدا کی بشر کے ساتھ، ایک ایک حرف اس کے تکلم کا باب ہے۔ سامعین گرامی، قرآن کریم دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ تھا کہ اس کے آتے ہی دنیا میں انقلاب آ گیا، کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹنے لگی اور ظلم و ستم کی آگ بجھنے لگی۔ حضرات، قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستور حیات ہے، زندگی سنوارنے کا سامان ہے، ہدایت کا نور ہے، حق کا منشور ہے۔ قرآن کیا آ گیا؟ عالم میں ایک انقلاب اور رونما ہو گیا۔ قرآن نے شہر بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت کو ایک نیا رخ دیا، سماج کو پاکیزگی سکھائی، زمانے سے خرابیوں کو پاک کیا، انسانی ذہنیت کی تربیت کی۔ قرآن آیا تو ڈاکے ڈالنے والے رہبر ہو گئے، قاتل جرائم کا محافظ بن گیا، ظالم رحم دل بن گیا، بزدل ہمت والے بن گئے، مدعو دائی بن گیا، جو قطرہ تھا وہ سمندر بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، اور جو لوحا تھا وہ پارس بن گیا۔ حضرات گرامی، قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کی عظمت و برکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے جس نے حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیا، حضرت علی کو مرتضی اور حیدر کرار بنا دیا، صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا بے مثل مخاطب بنا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم بھی قرآن سے جڑی وہ قوم مقدس ہو گئی، جو لوگ بھی قرآن پر چلے وہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ بن گئے۔ قرآن سے کوئی کپڑا جد کر جزدان بنا تو اس کی عزت بڑھ گئی۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت سو کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن مجید جیسی کوئی کتاب ہے نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ قرآن کی ایک سورت تو کیا کوئی ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتا۔ قرآن کا یہ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور تا قیامت باقی رہے گا۔ جس طرح عرب کی زبان دان قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، قیامت تک ہر کوئی قرآن کے سامنے عاجز و بے بس ہوتا رہے گا۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ وہ قرآن جو دل مومن کے لیے نور بن کر آیا تھا، جو قبر کا چراغ تھا، جو کتاب ہدایت تھی، ہم نے اس پر چلنے کی بجائے فقط احصال ثواب اور مردوں کی بخشش کی کتاب بنا دیا۔ زندگی میں اتارنے کی بجائے بیٹیوں کی رخصتی کے وقت سر پر سایہ کرنے کی کتاب بنا دیا، جبکہ یہ زندوں کی کتاب تھی، ہدایت کی کتاب تھی، یہ دستور حیات تھا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس کی عظمت کو پہچانو، اس کی قیمت کو سمجھو، اور خالی چومنے کی بجائے دل و نگاہ میں بساؤ، تب کہیں بات بنے گی۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یا الہی جسم میں جب تک میری جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی، میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی، دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔